السلام علیکم میرے باشور دوستوں. آج کی ویڈیو میں ایک بڑے ہی معروف کردار ہے پاکستانی جرنلزم کے. ان کا نام ہے چودھری غلام حسین صاحب. انہوں نے ایک بڑا سخت الزام لگایا تھا اپنے پروگرام میں، اور الزام تھا پاکستان کی اہم ترین طاقتور ترین شخصیت آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے اوپر. وہ الزام کیا تھا اور تردید کیسے آئی، کس سختی سے آئی، یہ ساری باتیں آج کی ہم ویڈیو میں کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب ان دنوں پاکستان کے معروف جو چینل ہے ایئر وائی اس پہ آتے ہیں اور اپنے خاص اور پنجابی لہجے اور دلچسپ جملوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کا ایک خاص مزاج ہے. چودھری غلام حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہماری بڑی ان سے اچھی یاد اللہ ہے، اور جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں ان کی خاص شہرت نہ صرف پروگرامز کے حوالے سے ہے، بلکہ وہ ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ بھی بڑی اچھی طرح سے پہچانتے اور دیکھتے ہیں. نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ کئی لوگوں کی قسمت کی جو داستانیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور وہ علیحدہ بیٹھ کے بعض دفعہ بتاتے بھی ہیں. لاہور کے ایک معروف کیفے میں کبھی کبھار وہ ملتے ہیں اور وہاں پر لوگ ان سے ملنے آتے ہیں بڑی تعداد. یہ خود مجھ پہ انکشاف بڑی دیر بعد ہوا. اس سے پہلے تو میں صرف ان کو ان کی جرنلزم کی وجہ سے جانتا تھا، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان سے لوگ اپنے مستقبل کا بھی حال پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو خیر، نہ صرف وہ لوگوں کے مستقبل کا بلکہ حکومتوں کے مستقبل کا حال بھی بتاتے ہیں آج کل چینلوں پہ بیٹھ کے. تو انہوں نے ایک بیان دیا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ان کی خاص قربت ہے، اور کئی مرتبہ وہ ان کے انٹرویوز اپنے پروگرامز میں وہ کر چکے ہیں. اور پاکستان کے آرمی چیف تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جب تک آرمی چیف کی خواہش نہ ہو تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا. تو چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں کہا کہ جو چینیوں نے پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے سرمایہ کاری کی ہے تقریباً $20 ارب کی، اس میں $9 ارب کی کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے، نون لیگ نے کی ہے. اور یہ بات انہیں کس نے بتائی؟ ان کا کہنا ہے چودھری غلام حسین صاحب کا کہ ان کو یہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بتائی، اور 2 لوگوں کی موجودگی میں بتائی. یہ دعویٰ انہوں نے اپنے پروگرام میں کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو باجوہ صاحب نے یہ بتایا کہ جو چینی ہیں وہ اس کرپشن کو منظر عام پر لانے سے ہچکچا رہے تھے، گھبرا رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کا یہاں پر ایک انٹرسٹ ہے، یہاں پر ان کے سی پیک چل رہا ہے، منصوبے چل رہے ہیں، اور اتنی بھاری سرمایہ کاری. تو یہ ساری بات تھی جو چودھری غلام حسین صاحب نے اپنے پروگرام میں بیان کی. تو اس حوالے سے انصار عباسی جو ہیں دی نیوز کی انویسٹیگیشن جرنلزم کے بڑے ہی اچھا نام ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جنرل قمر باجوہ کے جو سورسز ہیں ان سے یہ پتہ کروایا اور ان تک یہ ویڈیو بھی پہنچائی. تو اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو دکھائی گئی جنرل باجوہ کو. چودھری غلام حسین صاحب اپنے اسی مخصوص لہجے میں بتا رہے تھے. تو جنرل باجوہ صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سختی سے نہ صرف اس کی تردید کی بلکہ یہ کہا ربش اینڈ ٹوٹلی ربش. اس کو اردو ترجمہ کرتے ہوئے دی نیوز کی اس خبر کو روزنامہ جنگ نے کچھ اس طرح سے چھاپا: بکواس، بالکل بکواس. یہ بات آپ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے اس طرح سے چھاپی، اور یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ پاکستان کی ایک سینئر صحافی کی خبر کے بارے میں کہا گیا، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے قمر باجوہ صاحب نے یہ کہا. بہرحال آج کل وہ جس چینل میں ہیں، خبریں تو یہ آتی ہیں کہ وہ زیر عتاب ہے، وہاں پہ کچھ صحافی خود چلے گئے ہیں وہاں سے، کچھ لوگ جانے والے ہیں، کچھ پریشر ہے، مالکان بھی ٹویٹس کرتے ہیں. یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن فی الحال تو ایسے لگتا ہے کہ جیسا چودھری غلام حسین صاحب کی یہ بات جو ہے اس کے بعد ان کو سختی سے کوئی خفیہ میسیج بھی دیا گیا ہے. نہ ایک تو یہ میسیج ہے، اس کے علاوہ بھی خفیہ میسیج دیا گیا ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے دعوے پہ مزید بات نہیں کی. آنے والے دن بتائیں گے کیا وہ اپنے اس کلیم کے اوپر دوبارہ سے کوئی بات کریں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو خبر دیتا ہوں وہ سچی خبر ہے. تو کیا اگر یہ خبر سچی ہے اور اس کی تردید آ گئی ہے، کیا اس کے اوپر دوبارہ کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں بھی اور آپ بھی ان کی قسمت کا حال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.